ویسے تو تاریخی لحاظ سے لاہور کے 13 دروازے ہی تاریخی اہمیت کے حامل ہیں، لیکن اپنے ہی ہاتھوں خود کو موت کے گھاٹ اتارنے کی کہانی صرف موری دروازہ ہی سنا سکتا ہے۔ کہتے ہیں ہندو راجا جے پال نے اس جگہ خود کو آگ لگا کر خود پر لگے شکست کے داغ مٹانے کی کوشش کی تھی۔ اس جگہ ایک تختی نصب تھی جو راجا جے پال کی بدقسمتی کی کہانی سناتی تھی۔ ستم ظریفی تو دیکھیے کہ اسے بھی کوئی مٹا کر چلا گیا، لیکن تاریخ کبھی خاموش نہیں رہتی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس مچھلی منڈی کی جگہ شمشان گھاٹ ہوا کرتا تھا۔ مچھلی منڈی کی طرح یہاں پر اپنوں سے جدائی کی آہ و بکا بھی بلند ہوگی۔ راجا جے پال پنجاب کا حکمران تھا اور پشاور بھی اس میں شامل تھا۔ تاریخ کے لفظوں میں ہیر پھیر کر کے ہمارے نصاب میں تو یہی لکھا تھا کہ محمود غزنوی اسلام کا جھنڈا لہراتا ہوا ہندوستان پر حملہ آور ہوا تھا، کیونکہ ہندوؤں کی پنجاب پر حکومت تھی۔ لیکن حقیقت کسی نہ کسی کھڑکی سے جھانک کر کہتی ہے کہ محمود غزنوی کو پنجاب پر حکومت کی تو خواہش بالکل نہ تھی، کیونکہ خوارزم اور ترکستان کی جانب سے چین کی تجارتی شاہراہ گزرتی تھی اور یہ علاقہ محمود غزنوی کی نظروں میں بہت زیادہ مفید اور اہم تھا۔ بس وہ پنجاب سے مال و زر اپنے ہاتھیوں پر لاد کر غزنوی لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اسی لیے غزنوی دور میں پنجاب پر حملے فصل کٹنے کے فوراً بعد ہی کیے جاتے تھے، کیونکہ فصل کٹنے کے بعد پنجابیوں کے گھر میں مال و زر وافر مقدار میں موجود ہوتا تھا۔ اسی مد میں محمود غزنوی کے ہندوستان پر 17 حملے تھے۔ ان حملوں میں سے ایک حملہ پنجاب پر بھی ہوا جس کا حکمران راجا جے پال تھا۔ جس طرح راجا جے پال کا باپ محمود غزنوی کے سامنے نہ ٹھہر سکا، اسی طرح راجا جے پال پشاور کے میدان جنگ میں محمود غزنوی سے شکست کھا گیا۔ حالانکہ راجا جے پال پشاور کے میدان جنگ میں بڑی بے مثال بے جگری سے لڑا، لیکن 7 لائے ہندو راجا ہی آستین کے سانپ نکلے جو میدان جنگ میں راجا جے پال کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور جن کی نیت بھی یہی تھی کہ راجا جے پال کو شکست ہو، کیونکہ ہندو راجا جانتے تھے کہ محمود غزنوی اپنی جیت کے بعد پنجاب سے مال و زر اکٹھا کر کے تو نکل جائے گا، اس کے بعد نقصان ہوگا تو راجا جے پال کی حکومت کو جو کمزور پڑ جائے گی اور ہم اس پر قبضہ کر لیں گے۔ شکست کے بعد راجا جے پال اپنے 15 رشتہ داروں کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا۔ راجا جے پال کے گلے سے جو ہار اتارا گیا تھا اس کی قیمت 2 لاکھ دینار تھی اور اس کے رشتہ داروں کے زیور کی قیمت 4 لاکھ دینار بتائی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بہت سا مال غنیمت 5 لاکھ غلام اور کنیزیں بھی شامل تھی۔ راجا جے پال کو محمود غزنوی سے شکست کھانے کے بعد جس ذلت کا سامنا کرنا پڑا، اس سے شرمسار ہو کر اس نے سر کے بال منڈوا لیے، شاہانہ لباس میں ملبوس اپنے عوام کے سامنے جوہر کیا تھا، یعنی اپنی چتا میں خود آگ لگا کر مر گیا تھا۔ اکثریت تاریخ دانوں کی یہی کہتی ہے کہ پشاور میں جنگ میں شکست کے بعد راجا جے پال نے یہاں موری دروازے کے باہر برگد کے درخت کے نیچے خود کو آگ لگائی تھی، لیکن کنہیا لال اس سے بہت مختلف لکھتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب محمود غزنوی نے لاہور پر حملہ کیا تھا تو جے پال قلعے میں اپنے عوام کو چھوڑ کر بھاگ گیا تھا، لیکن اس کی رعایا بددستور لڑتی رہی۔ محمود غزنوی کو شہر میں داخل ہونے کے لیے کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا، کیونکہ سارے دروازے بند تھے، اور وہ چاہتا تھا کہ وہ خود شہر میں داخل ہو کر عوام کو سزا دے، لیکن راستہ نہیں ملا۔ کافی سوچ بچار کے بعد اسی موری دروازے کا انتخاب کیا گیا، اور اس وقت یہاں ایک فصیل ہوا کرتی تھی جسے گرا کر شہر میں داخل ہوئے، اور فتح کے بعد ملک ایاز کو یہاں کا حکمران مقرر کیا، اور ملک ایاز نے اس دروازے کو تعمیر کروایا تھا، اور یہ موری دروازہ ملک ایاز کے نام سے موسوم ہے۔ فی الحال موری دروازہ راجا جے پال کے علاوہ اور کئی تاریخی وجوہات کی بنا پر بھی مشہور ہے،
اس بازار میں پرانے طریقے سے فرنیچر کی پالش تیار کرنے والے کافی کاریگر موجود ہیں جو ایک کپڑے پر کوئی کیمیکل لگا کر اسے آگ پر سلگاتے ہیں اور ایک پتری سے اس کپڑے سے پالش نکالتے ہیں۔ اس گیٹ میں کافی پرانی دکانیں اور گھر بھی موجود ہیں اور انہی گلیوں میں کہیں تاریخ کا ایک اور جھروکا بھی موجود ہے جسے وکٹوریہ اسکول کہتے ہیں۔ انگریز عہد سے پہلے کنور نونہال سنگھ کی حویلی سے جانا جاتا تھا۔ حویلی تو باہر سے کافی شاندار ہے۔ لاہور کی پرانی حویلیاں مغل، سکھ اور ہندوؤں کی بے مثال آرکیٹیکچر کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ حویلی نونہال سنگھ گورنمنٹ وکٹوریہ ہائی اسکول کا مرکزی دروازہ 200 برس قدیم ہے اور آج بھی بالکل اپنی اصلی حالت میں ہے۔ اس دروازے پر پیتل کے بڑے خوبصورت پھول اور ڈیزائن بنے ہیں۔ حویلی نونہال سنگھ کے عین سامنے ایک لکڑی سے بنا پرانا گھر نظر آ رہا ہے۔ اس کی اجازت لیتے ہیں۔ یہاں کچھ بزرگ لڈو کھیلنے میں مصروف ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ گھر کس کا ہے۔ اجازت تو خیر مل گئی ہے۔ لاہوری کافی خوش مزاج ہیں، بڑی خوش دلی سے اپنا گھر دکھانے کی اجازت دے دی ہے۔ لاہور کی یہ خوبصورتی ہے کہ لاہور میں لکڑی سے بنے گھر بے شمار ملتے ہیں۔ اس گھر کا داخلی دروازہ بے حد خوبصورت ہے اور اس پر نقش و نگار انتہائی دیدہ زیب ہیں۔ گھر کی سیڑھیاں تنگ ہیں، لکڑی کی بنائی گئی ہیں۔ لاہور کے اکثر حویلیوں میں گھروں میں سیڑھیاں آپ کو تنگ ہی ملیں گی۔ گھر کے اندر رہائش تھی، اس لیے اندر جانا مناسب نہ سمجھا، لیکن آپ کو اس گھر کی بالکونی سے باہر کا نظارہ ضرور کروا سکتی ہوں۔ اس طرح کی بالکونیاں اندرون لاہور میں بنے گھروں کی پہچان ہیں۔ لکڑی سے بنے جھروکے اور اس پر دلکش رنگ پہلی نظر میں ہی آپ کا دل موہ لیتے ہیں، اور میرا یہاں آنے کا سبب بھی یہی جھروکا بنا۔ کھڑکی سے جھانکی تو نونہال سنگھ کی حویلی اپنی شاندار تاریخ لیے خاموش کھڑی ہے۔ اس کی تاریخ بھی جانتے ہیں، لیکن اس سے پہلے زندہ دل لاہوریوں کے ساتھ ایک لڈو کی بازی ہو جائے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں جی، میرا نام مشتاق احمد ہے۔ اچھا، ہاں، اور مجھے پتا چلا ہے کہ آپ بڑے کبڈی کے سٹار رہے ہیں۔ جی ہاں، میں گولڈ میڈلسٹ ہوں اور شیر پاکستان کمال ہو گیا۔ 156 سے لے کر 78 تک، 1978 تک میں نے کبڈی کھیلی ہے۔ اچھا، ہاں، تو میں 22 سال 22 ایئر میں گولڈ میڈلسٹ اور شیر پاکستان رہا ہوں 22 سال۔ کمال ہو گیا، کمال ہو گیا، زبردست ہو گیا۔ تو اس حویلی کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ 160 سال کی اس کی عمر ہے۔ 160 سال کی اس کی عمر ہے۔ حویلی حاجی چودھری بشیر احمد۔ جی جی، ٹھیک ہے، اس کی عمر ہے۔ یہ ہمارے باؤ جلال کی یہ جائیداد ہے۔ اچھا، ہاں، تو اسی طرح یہ چلتی ہے، سارے مکان اپنے ہیں۔ یہ ان سب کی عمر ایک ہے یا کم ہے؟ نہیں، اس کی عمر اس کی عمر ایک ہے۔ یہ دونوں مکان ایک وقت۔ اچھا، ایک ہی پراپرٹی ہے، باقی سارے کم ہیں۔ یہ سامنے بھی ایک وکٹوریہ اسکول ہے، اس کی کیا تاریخ؟ یہ دسی جو تسی آپ بتائیں، پھر ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں۔ یہ رجیت سنگھ تھا، ایک سکھ سردار، وہ گجرانوالے کا رہنے والا تھا۔ اس کا بیٹا تھا کھڑک سنگھ، اس کا آگے بیٹا تھا نونہال سنگھ۔ یہ حویلی نونہال سنگھ سے مشہور ہے۔ یہ وہ والی کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں؟ وہی کھڑک سنگھ، یہ وہی ویلی ہے۔ تو یہ کتنے سال پرانی ہے؟ یہ تقریباً 200 سال ہی ہو گیا، تقریباً 200 سال۔ اب یہاں پہ وکٹوریہ اسکول ہے۔ یہ 1860 میں یہ اسکول بن گیا تھا۔ 1860 میں یہ اسکول بن یہ گیا۔ مس باس اس کی پہلی پرنسپل تھی۔ مس باس وہ وکٹوریہ تھی نا، جو اس وقت فرمانروا برطانیہ کی، اس کے نام پہ ہے یہ وکٹوریہ اسکول۔ ہاں صحیح، اس کے نام پہ یہ چلا آ رہا ہے۔ مس باس اس کی پہلی پرنسپل تھی۔ یہاں نیچے اس کی 2 سلنگیں تھیں،
ये निकलती थी ये शाही किले को। अच्छा, किले की तरफ से जी, जाती जी, थी। किले- विक्टोरिया स्कूल के नीचे से दो सुरंगें निकल के शाही किले में शाही जाती किले जाती थी, वहाँ से दिल्ली को जाती थी 2 सुरंगें। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये सुरंगें इतनी बड़ी थी, एक वक्त में 2 हाथी उनके ऊपर वो काटके वगैरह डाल के अच्छा। तो वो जा सकते, इतनी बड़ी क्या सुरंगें थी ये। बात है, क्या बात। तो वो अब तो कभी बिल्कुल बंद नहीं, हो अभी गई तो सारी रास्ते में जगह जगह वो बन गए सारे तहखाने तहखाने और वो खत्म हो गए था। सही सही हाँ। सही। ये अभी ना वो ये छोटे हुए हाँ हाँ, इनके नीचे ये बेसमेंट है। बेसमेंट है। यहाँ पे उसका दरवाजा था, ठीक है ठीक जो है, सुरंगों का ना दरवाजा यहाँ पे था। सही। अगली वीडियो में आपको नौनिहाल सिंह हवेली का विजिट भी करवाऊंगी और ये भी बताऊंगी कि नौनिहाल सिंह की हवेली में किसने शतरंज की बाजी लगाई, कौन जीता कौन हारा और किस तरह सिख अहद को जवाल पजीर किया गया। लेकिन फिलहाल लूडो की बाजी लगा लो।